الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ فرائض کے دروس میں سے یہ 37 نمبر درس ہے، آج بتاریخ 11/1/1448 کو۔ احکام العصبہ، اس میں عصبہ کے احکام بیان ہوں گے جو کہ 3 احکام ہیں۔ احکام العصبہ بالنفس لہم 3 احکام، ان کے فرمایا کہ 3 احکام ہیں۔ فرمایا کہ پہلا حکم یہ ہے کہ ان من انفرد منہم اخذ جمیع المال، جو ان میں سے اکیلا ہوگا عصبات میں سے وہ سارا مال لے جائے گا۔ دلیل کا ہے الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر، فرائض جو ہے وہ ان کے مستحقین کو دے دو، پھر جو ان سے باقی رہ جائے تو وہ سب سے پہلا وہ مرد جو میت کے نزدیک ہے عصبات میں سے اس کو دے دو، جو کون ہے وہ ابن ہے، پھر اب ہے، پھر جو ہے وہ اخ اور پھر عم ہے۔ تو یہ ابن ہے، دیکھیں مسئلے میں ایک تھا، ہم نے جو ہے وہ ایک ابن کا سارا مال اس کو دے دیا۔ فرائض یا تو اصحاب الفروض یا ہیں ہی نہیں، یا ان سے ایک بچا ہے تو ہم نے یہ اس کو دے دیا۔ یا دوسرا حکم یہ ہے کہ انہم یأخذون ما تبقیہ الفروض، کہ وہ چیز لیں گے جو اصحاب الفرائض سے پیچھے بچ جائے۔ یہاں پر پہلے مسئلے میں میت کے پیچھے صرف عصبات تھے، تو صرف عصبہ تھا، فرائض اصحاب الفروض ہیں ہی نہیں یہاں پر، تو سارا مال ہم نے اس کو دے دیا۔ دوسری مثال میں یہاں پہ فرمایا کہ اصحاب الفروض ہیں لیکن مال پیچھے بچ جاتا ہے، لیکن جیسا کہ ایک زوجہ ہے، اس کو ملے گا سمن، 8 سے مسئلہ بنے گا، سمن 8واں حصہ ہم نے اس کو دیا، باقی بچا 7، تو یہ 7 کون لے کے جائے گا؟ فرمایا کہ یہ ابن لے کے جائے گا، کیونکہ یہ عصبہ ہے۔ دلیل یہی حدیث ہے الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر۔ تیسرا حکم ان کا یہ ہے کہ انہم یسقطون اذا استغرقت الفروض المسئلہ، تیسرا حکم یہ ہے کہ یہ لوگ ساقط ہو جائیں گے اگر اصحاب الفروض جو ہے وہ مال لے گا اور پیچھے کچھ نہیں بچا۔ دلیل اس کی یہی حدیث ہے الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وجہ الاستدلال اس میں سے یہ ہے کہ انہ جعل للعاصب ما تبقی الفروض واذا لم يكن هناك فروض كان كل المال باقیا فیکون للعاصب، اصحاب الفروض نہیں ہوں گے تو سارا مال باقی ہوگا، اور ہوگا تو پھر عصبہ کو ملے گا۔ یہاں پر اس کی مثال دیکھیں، اصحاب الفروض اگر سارا مال لے گئے پیچھے کچھ نہیں بچا تو عصبات کو کچھ نہیں ملے گا، وہ عصبہ تو ہے لیکن مال بچا ہی نہیں تو اس کو کیا دیں گے؟ اس کی مثال یہ ہے، زوج ہے مسئلے کے اندر، ہے اور 2 جو ہے وہ بھائی ہیں ماں کی طرف سے، اثنین اخ لام و اخ شقیق، وہ ایک سگا بھائی ہے۔ زوج کا یہاں پر جو ہے وہ حصہ کتنا ہے؟ دیکھیں فرع وارث نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو زوج کو ملے گا نصف، کو ملے گا سدس، کیونکہ یہاں پہ 2 بھائی ہیں، اور ان کو ملے گا ثلث کیونکہ 2 بھائی ہیں ماں کی طرف سے۔ مسئلہ بنے گا 6 سے، نصف اور ثلث اور سدس، مسئلہ بنے گا 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا، نصف ہم نے اس کو دیا 3، سدس ہم نے ماں کو دیا، ہو گئے بھائی 3 اور 1 4، باقی بچے 2۔ یہ جو ہے اس کا 6 کا ثلث کتنا ہے؟ 2 ہے، 2 ہم نے ان کو دے دیا۔ تو اب دیکھیں 3 اور 2 5، 5 اور 1 6، 6 ان پر پورے ہو گئے، تو اخ شقیق کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ بچا ہی نہیں، تو ہم اس کو کیوں دیں گے؟ اس کو تو جب دیں گے جب کچھ بچے گا۔ تو یہ جو ہے ان کے 3 احکام ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ والا جو مسئلہ جو ہے یہ جو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا یہ راجح قول کے مطابق ہے، اور یہ جو ہے حنفی مذہب بھی ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ جو سگے بھائی ہیں یہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا، جو ماں کی طرف سے بھائی ہیں وہ لے جائیں گے مال۔ ابھی عجیب مسئلہ ہے، بعض لوگ اس سے تعجب کریں کہ بھائی سگا بھائی ہے میت کا، اس کو نہیں مل رہا، اور وہ بھائی جو اس کی ماں کی طرف سے ہیں، ماں اپنے ساتھ لے کے آئی ہے دوسرے شوہر سے، اس کو مل رہے ہیں۔ عجیب بات ہے یہ، تو عجیب بات اس لیے یہ نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ وہ اصحاب الفروض کو اس کے حصے دے دو، باقی جو بچے تو وہ عصبات کو دے دو۔ یہاں پر یہ
دو اخ جو ہیں ماں کی طرف سے اصحاب الفروض میں سے ہیں. اب ان کو جو ہم نے ان کا فرضی حصہ دیا تو پیچھے کچھ بچا ہی نہیں، تو سگے بھائیوں کو یہاں پر اللہ کے حکم پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء نے جیسا کہ وہ امام شافعی اور اسی طرح جو ہے وہ غالباً یہ مالکیہ کا بھی مذہب ہے کہ وہ جو ہے وہ تشریک کے قائل ہیں، یعنی ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ماں کی طرف سے بھائی ہیں ان کو سگے بھائیوں کے ساتھ دونوں میں یہ میراث ان کی تقسیم کر دو. حالانکہ یہ غلط ہے، بھائی تم کیوں کر دو، اللہ نے نہیں کی تو تم کیوں کرو گے. یہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. ہذہ تسمى مسألۃ المشرکہ، اس کو وہ لوگ اس مسئلے کا نام انہوں نے مسألۃ المشرکہ رکھا ہے کیونکہ اس میں وہ سگے بھائی کو وہ ماں کی طرف سے جو بھائی ہیں ان کی میراث میں شریک کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیوں شریک کرو گے، وہ عصبہ ہیں، وہ صاحب فرض ہیں. صاحب فرض اپنا حصہ لے کے جائے گا اور جو عصبہ ہے وہ اپنا حصہ لے کے جائے گا. تو اس مسألۃ المشرکہ کے بارے میں امام الرحبی چونکہ وہ شافعی ہیں اور وہ مذہب تشریک رکھتے ہیں، مذہب تشریک کے وہ قائل ہیں. تشریک یعنی سگے بھائیوں کو ماں کی طرف سے جو بھائی ہیں ان کی میراث میں شامل کر دینا، یہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. وَإِن تَجِدْ زَوْجًا وَأُمًّا وَارِثًا وَإِخْوَةً لِلْأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا وَإِخْوَةً أَيْضًا لِأُمٍّ وَأَبٍ وَاسْتُغْرِقَ الْمَالُ بِفَرْضِ النُّصُبِ فَاجْعَلْهُمْ كُلَّهُمْ لِأُمٍّ وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا فِي الْيَمِّ وَاقْسِمْ عَلَى الْإِخْوَةِ ثُلُثَ التَّرِكَةِ فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُشَرَّكَةٌ. یہ اس کو مذہب تشریک کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو دو جو ان کو ملا ہے، دو بھائیوں کو جو ماں کی طرف سے، یہ دو اٹھا کے ان پر اور ان پر برابر برابر تقسیم کر دو. یہ ان کا مذہب ہے، لیکن یہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث. دلیل یہی ہے کہ بھائی صاحب فرض کو اس کا حصہ دو، جو عصبات ہیں ان کو ان کا حصہ دو. واللہ اعلم. اور احکام العصبہ من حیث تعصیب الذکر للانثی. اب عصبہ کے 4 اور احکام ہیں. عصبہ کے ساتھ جب ان کی جو ہے وہ لڑکا ہو اور لڑکی بھی ہو تو فرمایا کہ الاب والجد، اب اور جد، ابناء الاخوہ وبنوہم. فرمایا اس کے یہ احکام کیا ہے، فرمایا کہ جمیع العصبہ یعصبون اناثہم الا 4. جتنے بھی عصبات ہیں ان کے ساتھ اگر لڑکی ہوگی تو وہ لڑکی لڑکے کے ساتھ للذکر مثل حظ الانثیین لے گی. لیکن 4 ایسے عصبات ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی بہن ہوگی تو للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ملے گا، بلکہ لڑکے کو اپنا حصہ ملے گا صرف. فرمایا کہ الاب والجد. پہلا تو ایک دے گا، اب ہوگا تو یہ ماں کو عصبہ تھوڑی کر دے گا اپنے ساتھ. اسی طرح جد جو ہے جدہ کو عصبہ نہیں کرے گا، جد اپنا حصہ لے گا، جدہ اپنا حصہ لے گی. ابناء الاخوہ وبنوہم وان نزلوا. جو بھانجے جو ہیں آپ کے، بھانجے بھائی کے جو اولاد ہے، بھائی کی اولاد، وبنوہم اور اسی طرح اولاد کی اولاد، وان نزلوا اگرچہ وہ نیچے چلے جائیں کتنے بھی بیٹے 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 بیٹے، تو وہ جو ہے اپنی بہن کو، ان کی جو بہن ہوگی ساتھ میں، وہ ان کے ساتھ عصبہ نہیں ہوگی. یعنی بھائی کے ساتھ بہن تو عصبہ ہوگی، لیکن بھائی کا جو بیٹا ہے نیچے تو اس کی بہن اس کے ساتھ عصبہ نہیں ہوگی. اسی طرح نیچے چلتے جاؤ تو وہ عصبہ نہیں ہوگی. الاعمام وان علوا وبنوہم وان نزلوا. اسی طرح عم جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ عم ہے تو عمہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بن جائے گی للذکر مثل حظ الانثیین. چچا ہے تو چچی جو ہے اس کو 1 ملے گا، چچا کو 2 ملے گا، ایسا نہیں، صرف چچا کو ملے گا، چچی کو کچھ نہیں. وبنوہم وان نزلوا. اسی طرح ابن العم جس کو کہتے ہیں، چچا کی اولاد جو ذکر جو نارینہ اولاد ہے اس کو میراث ملے گی، جبکہ نارینہ اولاد کی جو اولاد جو ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ان کی بہنیں ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دور کے ہیں، یہ قریب کے نہیں ہیں. تو ابناء الاخوہ وبنوہم وان نزلوا، یہ اپنے ساتھ ان کے ساتھ جو انثیٰ ہوگی یہ اس کو للذکر مثل حظ الانثیین جو والا قاعدہ یہاں اپلائی نہیں ہوگا. اور اسی طرح اعمام کے ساتھ عمہ ہوگی، یعنی چچا کے ساتھ چچی ہوگی تو للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ یہاں اپلائی بھی نہیں ہوگا.
اسی طرح چچا کے بیٹوں کے ساتھ بھی. اور اسی طرح عصبۃ المعتق مطلقاً، اور اسی طرح معتق کے جو عصبہ ہیں وہ بھی، وہاں پر بھی یہ قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا کہ بھائی یہ لڑکی کو ایک دے تو لڑکے کو دو. سواء كان فروعا او اصولا ام حواشيا فلا يرث النساء بالولاء الا من اعتقنا او اعتقه من اعتقنا. تو عصبۃ المعتق جو ہے مطلقاً دیکھیں یہاں پر تو ہم نے تخصیص کی. اب اور جد جو ہے وہ ام اور جدہ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ عصبہ نہیں بنائیں گے. ابناء الاخوہ اپنے ساتھ بنات الاخوہ کو نہیں بنائیں گے. عمام عمات کو نہیں بنائیں گے. بنوہم یعنی ابن العم لا يجعل بنت العم معه عصبہ، یہ یہاں پر تفصیل ہے. جبکہ اخ جو ہے اخ اپنے ساتھ اخت کو عصبہ بنائے گا، تو یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے. جبکہ عصبۃ المعتق مطلقاً ان کی جو بہن ہوگی وہ بالکل ان کے ساتھ عصبہ نہیں ہوگی، چاہے وہ ان کی جو ہے اولاد ہو یا وہ ان کے جو ہے وہ والدین میں سے ہو یا ان کے بھائیوں میں سے ہو. عورت جو ہے وہ معتق کے عصبہ کے ساتھ عصبہ نہیں بنے گی. قال فی الرحبیہ ولیس فی النساء طرا عصبہ الا التی منت بعتق الرقبہ، عورتوں کے اندر کوئی عورت عصبہ نہیں بنے گی اپنے بھائی کے ساتھ الا وہ جس نے یعنی ولا کے بسبب الا وہ جس نے جو ہے وہ گردن آزاد کی ہو، غلام کو آزاد کر دیا ہو. تو یہ ڈائریکٹ تو اس کی جو ہے وہ ولا لے کر جائے گی، لیکن اس کے عصبہ کے ساتھ یہ ولا نہیں لے کے جائے گی. جہات العصبہ یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. واللہ اعلم. صلی اللہ علی نبینا وسلم.